اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، اب اصلاح کیسے کریں؟ یہ سوال ہے تمام اساتذہ کا، تمام والدین کا۔ توجہ سے سن لیجئے، غلطی کے بعد غلطی کی وجہ معلوم کیجئے۔ آیا اس بچے نے کم عمری اور نہ سمجھی کی وجہ سے غلطی کی ہے یا جان بوجھ کے غلطی کی ہے؟ جب وجہ معلوم ہو جائے تو بچے کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کیجئے اور اسے بتلائیے کہ بچے ایسا نہیں کیا کرتے، امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا۔ امام داؤد علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں جنگ احد کے اندر لڑ رہا تھا، فریق مخالف کا ایک مشرک، میں نے اس کے اوپر زوردار وار کیا اور ساتھی کی کہا کہ دیکھ یہ ایرانی لڑکے کا وار ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات سن چکے تھے، فرمانے لگے او بچے، تو نے اپنی نسبت انصار کی طرف کیوں نہ کی؟ تجھے معلوم ہے انسان جن کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہے اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے نا ذرا، جنگ کی حالت میں بھی سیدنا محمد رسول اللہ قربان جاؤں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ آپ نے بچے کی تربیت کو اگنور نہیں کیا۔ یہ درس ہے ان تمام اساتذہ کے لیے، یہ درس ہے ان تمام والدین کے لیے جو بچوں کی غلطیوں کو صرف یہی کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں۔ دیکھیے نا ذرا، صحیحین کی روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسن اسے منہ سے نکال دو، کیونکہ ہم لوگ صدقے کی چیز نہیں کھایا کرتے۔ دیکھیے نا ذرا کس نرم اور کتنے خوبصورت انداز میں حضرت حسن کی تربیت کر دی اور روکنے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، کھجور کے درخت پہ پتھر مار کے کھجوریں گرا کے میں کھایا کرتا تھا، لوگوں نے میری شکایت کر دی۔ سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا کہ اے بیٹے کیوں کھجوروں کے درختوں پہ پتھر پھینکتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کھجوریں نیچے گریں اور میں کھاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمانے لگے بیٹا پتھر نہ مارا کر، نیچے گری ہوئی کھا لیا کر، اور ساتھ دعا کی اے اللہ اس بچے کے پیٹ کو سیر کر دے، بھر دے۔ دیکھیے نا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی نرم انداز میں اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ دوستو اب تک جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھنے کی کوشش کی اس سے یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کی جب بھی غلطی سامنے آئے تو اس کی وجہ یعنی علت تلاش کی جائے اور اس کے بعد اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اب اگر آپ نے پیار کے ساتھ بارہا اس کی اصلاح کی لیکن وہ بچہ سمجھ نہیں رہا، وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ چکا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اسے سمجھائیں، سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھا تو پھر اس کے ساتھ تادیبی کارروائی کریں، لیکن تدریجاً، یہ نہیں کہ ایک دم ہی آپ اسے مارنا شروع کر دیں،
وہ غصے سے بات کرے پھر بھی نہیں سمجھا تو پھر اس کو ڈنڈا وغیرہ دکھائیں کہ اس سے پٹائی ہوگی. اگر دوبارہ تو نے یہ غلطی کی پھر بھی نہیں سمجھا تو اس کا کان جو ہے اسے کھینچ کے سمجھائیں، ہو سکتا ہے اسے احساس ہو جائے. اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر جو ہے تدریجاً آہستہ آہستہ سزا بڑھاتے جائیں، لیکن یاد رہے یہ سزا 10 سال کے بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے پھر بھی نہ بات مانے، نماز نہ پڑھے تو پھر سزا دے، پہلے یہ والی سزا نہ دیں آپ. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابن سنین نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے چند کھجوریں دے کے سیدنا مسلم کے پاس بھیجا اور میں وہ راستے میں ہی کھا گیا ساری، یا اس میں سے کچھ کھا گیا. جب پہنچا تو اللہ کے حبیب پیغمبر نے مجھے کان کھینچ کے کہا بیٹا یہ کیا کیا. تو یہ کان کھینچنا صرف اور صرف تربیت کرنے کے لیے تھا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی لا ترفع عنہم عصاک ادبا، کہ اے معاذ بن جبل تم کبھی بھی اپنے گھر والوں کے اوپر سے وہ کوڑا نہ اٹھانا، یعنی وہ جو عصا ہے ڈنڈا ہے ہمیشہ لٹکائے رکھنا تاکہ انہیں خوف ہو اور انہیں احساس ہو. اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو عصا ہے، یہ جو ڈنڈا ہے یا کوڑا ہے، یہ ایسی جگہ لٹکانا چاہیے جہاں گھر والے تمام افراد کو نظر آئے تاکہ وہ سمجھ جائیں. تو بھائی پیار سے سمجھائیں، پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیمات نبوی کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی سبق آموز ویڈیو پڑھنے اور سننے کو ملتی رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.